الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزیزان محترم، اس سے قبل کے درس میں آپ حضرات کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے متعلق خانہ کعبہ کی تعمیر تک کے جو ہے نا واقعات و حالات بیان کیے گئے تھے. اب اسی سلسلے کو جاری رکھا جاتا ہے کہ عزیزان محترم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ جاہلیت میں بھی، جبکہ عرب کا پورا ماحول بالکل بگڑا ہوا تھا، لوگ شراب پینا، زنا کرنا، جوا کھیلنا، حرام کام کرنا یہ کوئی برائی نہیں سمجھتے تھے، ویسے نازک حالات میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اللہ رب العزت نے جاہلیت کی ہر گندگی اور جاہلیت کی ہر برائی سے پاک رکھا. جاہلیت کی ہر گندگی اور جاہلیت کی ہر برائی سے پاک رکھا، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جس طرح نبوت کے اعلان کے بعد بری چیزوں سے جو ہے نا نفرت فرماتے تھے، نبوت سے پہلے بھی جو ہے نا بری چیزوں سے نفرت فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی آپ جو ہے نا کوئی برا کام کرنا تو دور کی بات، اس سے اس کے قریب جانا تو دور کی بات، ہر برے کام سے آپ نفرت فرمایا کرتے تھے. اور عقائد کی کتابوں میں یہ بات واضح طور پر مذکور ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زندگیاں نبوت کے عطا کیے جانے سے پہلے بھی بالکل پاک و صاف ہوتی ہیں، اور ان کا دامن بے داغ ہوتا ہے، اور نبوت کے عطا کیے جانے کے بعد بھی ان کی زندگیاں جو ہے نا ان کا دامن بے داغ ہوتا ہے. وہ نبوت سے پہلے بھی نیکوکار ہوتے ہیں اور نبوت کے بعد بھی جو ہے نا خدا پرست اور خوف خدا رکھنے والے ہوتے ہیں. ایسا نہیں کہ نبوت سے پہلے تو جو ہے نا کچھ نافرمانی اللہ تعالیٰ کی ہو گئی ہو، نبوت کے بعد جو ہے نا وہ پابند ہو گئے ہو، ایسا مطلب نہیں ہے. بلکہ نبوت سے بلکہ ان کی پوری زندگی اللہ رب العزت کی نافرمانی اور اللہ رب العزت کے حکم کی خلاف ورزی سے بالکل مبرہ اور پاک ہوا کرتی ہے. تو اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی جو ہے نا بالکل پاک و صاف آئینے کی طرح تھی کہ جبکہ ماحول پورا ہر طرف سے برائی کا تھا، لوگ اللہ کی نافرمانی میں ڈوبے ہوئے تھے، اور جو ہے نا برائی کو اس وقت برائی نہیں سمجھی جاتی تھی، لیکن ویسے پرخطر اور نازک حالات میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق کریمہ اور جو ہے نا اپنے اچھے اخلاق اور اپنی عمدہ فطرت اور اپنے عمدہ اور اعمال پر قائم اور دائم تھے. کیونکہ اگر نبی ہی جو ہے نا گمراہ ہوں، نبی ہی کفر و شرک میں مبتلا ہوں، خواہ وہ نبوت سے پہلے ہو کہ بعد میں ہوں، نبی ہی برائیوں میں اگر مبتلا ہو، تو پھر آگے چل کر قوم کو کون ہدایت دے سکتا ہے؟ آگے چل کر قوم کو سیدھا راستہ کون بتلا سکتا ہے؟
تو اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھیجا ہے ان کے تعلق سے عقیدہ یہی ہے کہ وہ نبوت سے پہلے بھی نبوت کے بعد بھی جو ہے نا پاکیزہ زندگی بسر کیا کرتے تھے، اور وہ سب کے سب خاندانی شرافت کے اعتبار سے، دنیاوی وجاہت کے اعتبار سے سب میں عمدہ ہوا کرتے ہیں، اور عقل کے اعتبار سے، سمجھ بوجھ کے اعتبار سے مکمل اور کامل ہوا کرتے ہیں، اور شریعت کے احکامات کو پہنچانے میں وہ پوری امانت داری سے کام لیتے ہیں۔ سچائی، ایمانداری اور دیانت داری ان کا جو ہے نا ابتدا ہی سے جو ہے نا ان کا وسیلہ اور ان کی عادت مبارکہ ہوا کرتی ہے۔ تو یہی کچھ تمام عادات مبارکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تھی پہلے سے ہی۔ چنانچہ سیرت ابن ہشام میں اس کو بیان کیا گیا کہ فشب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ یتلغہ ویحفظ ویحبطہ من اقدار الجاہلیۃ لما یرید به من کرامته ورسالته حتى بلغ ان كان رجلا وافضل قومه مروءة واحسنهم خلقا واكرمهم حسبا واحسنهم جوارا واعظمهم حلما واصدقهم حديثا واعظمهم امانة وابعدهم عن الفحش والاخلاق التي تدنس الرجال تنزها وتكرما اسمه في قومه الامين لما جمع الله فيه من الامور الصالحة۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے پہلے سے ہی اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی، اور اللہ نے جاہلیت کے رسوم و رواج سے آپ کو محفوظ رکھا، کیونکہ آپ کو آگے چل کر ایک شرافت اور بزرگی اور نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمانا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز میں جوان ہوئے، اس انداز میں بڑے ہوئے کہ محبت و مروت کے اعتبار سے سب میں افضل ترین، اخلاق کے اعتبار سے سب میں اچھے، خاندان کے اعتبار سے سب میں عمدہ، اور پڑوسیوں کے ساتھ سلوک کے اعتبار سے سب میں بہتر، اور جو ہے نا سمجھ بوجھ بردباری کے اعتبار سے سب میں زیادہ، اور بات گفتگو کے اعتبار سے سب میں زیادہ سچے، اور امانت داری کے اعتبار سے سب میں زیادہ جو ہے نا بلند و برتر، اور برائی سے جو ہے نا سب میں برائی سے اور برے اخلاق سے سب سے زیادہ دور بھاگنے والی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ انہی اوصاف کی بنیاد پر، انہی خوبیوں کی بنیاد پر جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات گرامی میں جمع فرما دیا تھا، قوم آپ کو صادق اور امین کے لقب سے یاد کیا کرتی تھی۔ تو الغرض خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا زمانہ جاہلیت میں بھی جو ہے برائی سے محفوظ رہتے تھے۔ کبھی کبھار ایسی کوئی حرکت جو ہے نا غیر ارادی طور پر، بغیر کسی ارادے کے، کبھی کوئی ایسی خلاف عادت حرکت صادر ہو جاتی، ہونے کا ارادہ بھی ہوتا، تو اللہ رب العزت فوراً اس کی حفاظت فرما لیا کرتا تھا۔ چنانچہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کے وقت جو ہے نا عرب کے لوگ کیا کر رہے تھے، کعبے کی تعمیر کے لیے کاندھوں پر پتھرے اٹھا کر لا رہے تھے، کاندھوں پر پتھرے اٹھا کر لا رہے تھے۔ پتھر کے اٹھانے سے کہیں کھاندے چھیل نہ جائیں تو لوگوں نے اپنی تہبندیں اتار کر کاندھوں پر ڈال لی تھی، اپنی تہبندیں اتار کر کاندھوں پر رکھ لی تھی اور اس پر پتھر اٹھا کر لا رہے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب بھی نے بھی کہا، اپنے بھتیجے سے عذرا ہے شفقت کے طور پر کہ بیٹا تم بھی جو ہے نا اپنی تہمت اتار کر کاندھے پر ڈال لو، کہیں وہ پتھر کی جو ہے نا وزن کی وجہ سے، اس کے اٹھانے کی وجہ سے تمہارے کاندھے پر خراش نہ آ جائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی ارادہ فرمایا، صرف تہبند کو اتارنے کا چچا کے حکم پر تہبند کو اتارنے کا صرف ارادہ فرمایا تھا، تو فوراً جو ہے نا اسی وقت کیا ہو گئے، بے ہوش ہو گئے، اسی وقت بے ہوش ہو گئے، اور کہنے والے فرشتے نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شرم و حیا کی حفاظت کیجیے۔ تو اللہ رب العزت ہر وقت جو ہے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا۔ تو بہرحال 35 سال میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جس وقت 35 سال سے خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، اس کے بعد نبوت کا زمانہ قریب آتا چلا گیا، یعنی 40 سال میں آپ کو جو ہے نا آپ پر نبوت کو ظاہر کیا گیا، آپ نے نبوت کو ظاہر فرمایا، اور جو ہے نا وہی نازل ہوئی، اس کا تذکرہ آگے آئے گا۔ تو جو ہے نا نبوت کا زمانہ قریب آتا چلا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کا زمانہ قریب آتا چلا گیا، تو جو ہے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیک خواب دیکھنے لگے، اچھے خواب دیکھنے لگے،
اچھے اچھے خواب جو ہے دیکھنے لگے. تو لہذا حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو ہے نا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کی راویہ ہے فرماتی ہیں کہ اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحہ فی النوم فکان لا یرى رؤیا الا جاءت مثل فلق الصبح. بخاری و مسلم. یعنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانے نبوت سے جو قریب نبوت کے زمانے سے قریب ہوتے چلے گئے تو اچھے اچھے نیک نیک خواب جو ہے نا آپ دکھائی دینے لگے آپ کو نیند میں. اور جو بھی خواب نیند میں دیکھتے تو وہ صبح میں بالکل صبح کی روشنی کی طرح وہ خواب سچے ہوتے ہوئے نظر آتے. رات میں جو خواب نیند میں دیکھتے وہ بالکل صبح میں جیسا دیکھے تھے بالکل اسی طرح جو ہے نا ویسے ہی واضح طور پر کیا کرتے تھے وہ اس کی تعبیر نظر آتی تھی. خواب میں جو چیز دیکھتے تھے وہ صبح میں پوری ہوتی ہوئی نظر آتی تھی. وہ خود صبح میں واضح طور پر جیسا جیسا دیکھے تھے ویسے ہی پوری ہوتی ہوئی نظر آیا کرتی تھی. تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے زمانے سے پہلے جو ہے نا اچھے اچھے خواب دکھائے جاتے تھے. تو لہٰذا یہ کتنے دن رہے؟ یہ خواب کا سلسلہ تقریباً 6 مہینے تک رہا. یہ اچھے اچھے خوابوں کا سلسلہ تقریباً جو ہے نا 6 مہینے تک رہا. اور جو ہے اس کے بعد جو ہے آپ کی نبوت کا ظہور ہوا، ظاہر ہوئی. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو ہے نا کہ اچھے اچھے خواب جو ہے یہ جو اچھے خواب ہوتے ہیں، نیک خواب جو ہوتے ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے جو ہے نا نبوت کا ایک حصہ ہے، نبوت کا ایک جز ہے. اچھے خواب جو ہوتے ہیں وہ نبوت کا ایک جز اور ایک حصہ ہے. نبوت کا ایک جز اور ایک حصہ ہے. کوئی بھی آدمی اچھا خواب دیکھتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اگر کوئی آدمی اچھا خواب دیکھتا ہے تو گویا اس کا اچھا خواب دیکھنا نبوت کا ایک جز ہے. مطلب یہ نہیں کہ وہ نبوت اس کو حاصل ہو گئی، وہ نبی بن گیا، یہ نہیں. وہ نبوت کا ایک فیضان ہوتا ہے، وہ نبوت کا ایک اثر ہوتا ہے اچھا خواب دیکھنا. تو لہذا حدیث میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ اصدقهم رؤیا اصدقهم حدیثا. جو ہے نا مسلم شریف کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں جو بات کے اعتبار سے سچا ہوگا وہ خواب کے اعتبار سے بھی سچا ہوگا. یعنی جو آدمی ہمیشہ سچ بولتا ہے، جو آدمی سچ بولتا ہے، سچا ہوتا ہے، سچائی کا جو ہے نا ہمیشہ سچ بولنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس کا خواب بھی سچ ہوا کرتا ہے. جو جھوٹا ہوتا ہے اور جو جھوٹ بولنا جس کی عادت ہوتی ہے تو لہٰذا اس کے خواب بھی کوئی گارنٹی نہیں، اس کے خواب بھی کوئی سچ ہونے کی ضمانت نہیں. تو اسی وجہ سے ایک مسلمان کو چاہیے کہ ہمیشہ سچ بولا کرے. تو بہرحال جو نبوت کا زمانہ قریب آ گیا، ایک تو کیا ہو گئے آپ کو نیک نیک اچھے اچھے خواب دکھائے جانے لگے. دوسرا جو ہے نا آپ کی طبیعت میں مخلوق سے علیحدگی پیدا کی گئی، آپ کو تنہائی محبوب کر دی گئی. چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ثم حبب الیہ الخلاء وکان یخلو بغار حراء، کہ جو ہے جو نبوت کا زمانہ قریب آتا چلا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے نزدیک تنہائی کو محبوب بنا دیا گیا. تنہائی کو محبوب بنا دیا گیا یعنی محبوب بنا دیا گیا یعنی اللہ کی طرف سے آپ کو تنہائی پسند آنے لگی. اللہ کی طرف سے آپ کی طبیعت میں تنہائی کو محبوب بنا دیا گیا، پسندیدہ بنا دیا گیا. تو آپ تنہائی کو جو ہے نا پسند کرنے لگے اور تنہائی کی خاطر جو ہے نا آپ غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے. غار حرا میں جو ہے تشریف لے جایا کرتے تھے. یہ غار حرا جو ہے نا مکہ مکرمہ میں جو جنت المعلیٰ جو قبرستان ہے اس سے کچھ آگے جو ہے نا جبل النور جو ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ پر جو ہے نا یہ غار حرا واقع ہے. یہ جو ہے نا جو لوگ حج کیے ہیں وہ اس سے بخوبی واقف ہیں. اور اس کا راستہ آج ہی بہت زیادہ کٹھن ہے آج بھی، لیکن اس زمانے میں تو اس کی کٹھنائی کا عالم اور زیادہ تھا. آج تو پھر بھی لوگ جا رہے ہیں آ رہے ہیں لیکن اتنا سخت اور مشکل ہے. لیکن اس زمانے میں تو اس وقت جو ہے نا بہت کم لوگ جانے کا اتفاق نہیں ہوتا تھا، لیکن ویسے وقت میں تو اس کی کٹھنائی اور زیادہ تھی، اس کی مشکل اور زیادہ تھی. تو لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں جو ہے نا تنہائی کو جو ہے نا پسند کرنے لگے آپ. جو زمانہ نبوت قریب آتا چلا گیا اسی تنہائی کی خاطر آپ کیا کرتے تھے جو ہے نا گھر سے توشہ وغیرہ بن لیتے تھے.
گھر سے توشہ پانی وغیرہ لے کر جو ہے نا غار حرا میں تشریف لے جاتے اور وہاں جا کر جو ہے نا اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتے تھے. اللہ کی عبادت میں کیا ہو مصروف ہو جایا کرتے تھے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب نہ کوئی نماز ابھی فرض ہوئی تھی نہ ابھی کوئی عبادت لاگو ہوئی تھی تو غار حرا میں جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے؟ غار حرا میں جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے؟ تو علماء کی اس بارے میں دو رائے ہیں. ایک تو یہ کہ عبادت آپ کی جو غار حرا میں ہوتی تھی وہ فکری ہوتی تھی، یعنی صرف غور و فکر کیا کرتے تھے، صرف اللہ کی ذات اور اس کی صفات کے بارے میں جو بھی ہے غور و فکر کیا کرتے تھے. تو دین کے بارے میں غور و فکر کرنا بھی، اللہ کی ذات کے بارے میں غور و فکر کرنا بھی ایک عبادت ہے. تو بعض علماء نے کہا ہے کہ آپ کی عبادت غور و فکر ہوا کرتی تھی، لیکن بعض علماء نے کہا ہے کہ نہیں، آپ وہاں پر ذکر فرمایا کرتے تھے. لیکن بہترین اور مضبوط قول یہی ہے، مختار قول یہی ہے جس کو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے نا مدارج النبوہ میں لکھا ہے کہ آپ وہاں فکر بھی کیا کرتے تھے، ذکر بھی کیا کرتے تھے. یعنی وہاں آپ کا کام کیا تھا؟ تو غور و فکر بھی کیا کرتے تھے، فکر میں بھی جو ہے نا مصروف رہتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام وغیرہ وغیرہ دیگر انبیاء علیہ السلام کی شریعت سے جو عبادات، وہ اذکار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھے، جو آپ کے پاس ثابت تھے، جو آپ کے پاس ثابت شدہ تھے، جس کو آپ اپنی فراست اور اپنے الہام اور وغیرہ کے ذریعے سے جانتے تھے، وہاں جا کر وہی عبادت کیا کرتے. تو وہاں آپ کی عبادت، خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہاں آپ کی عبادت فکر بھی ہوا کرتی تھی، ذکر بھی ہوا کرتی تھی. وہاں آپ کی عبادت فکر بھی ہوا کرتی تھی، ذکر بھی ہوا کرتی تھی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس ابتدائی مرحلے میں نبوت ابھی کا بھی ظہور نہیں ہوا تھا، وحی کا سلسلہ بھی شروع نہیں ہوا تھا. تو ابتدائی مرحلے میں تنہائی کی راہ اختیار کرتے تھے، یعنی تنہا ہو کر تنہائی اختیار فرماتے ہوئے غار حرا میں جا کر عبادت کرتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے اس گوشے سے علماء اکرام نے یہ کہا ہے کہ سالک کے لیے، یعنی راہ طریقت پر چلنے والے کے لیے، راہ طریقت پر جو چلتا ہے جو آدمی، وہ ابتدائی مرحلے میں اس کو چاہیے کہ اگر وہ گھر میں رہ کر، لوگوں میں رہ کر اللہ کی عبادت و ریاضت نہیں کر رہا ہے تو وہ جا کر کیا کرے معلوم ہے؟ تنہائی اختیار کرے. یہ کون سے وقت میں؟ ابتدائی مرحلے میں. سالک، راہ طریقت چلنے والا، طریقت کے راستے پر چلنے والا اپنے ابتدائی مرحلے میں جو ہے کیا کرے؟ ابتدائی مرحلے میں تنہائی اور گوشہ نشینی اختیار کرے. جب وہ راستہ چلتے چلتے ایک مقام کو پہنچ جائے، ایک مرتبے کو پہنچ جائے، تو پھر اس کے لیے کیا ہے معلوم ہے؟ صرف ایک وقت نکالے تنہائی کا، لیکن پورے طور پر تنہائی کا اختیار نہ کرے، لوگوں میں بھی رہے اور اس کے لیے تنہائی کا ایک وقت بھی اپنے لیے کیا ہے؟ مقرر کر لے. جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہی آپ پر نازل ہوئی تو اس کے بعد آپ لوگوں میں بھی رہتے تھے، ازواج مطہرات میں بھی رہتے تھے، دین کا کام بھی کیا کرتے تھے، اور رات میں تنہائی میں عبادت بھی کیا کرتے تھے. ابتدائی مرحلے میں آپ تنہائی اختیار کیے تھے، بالکلیہ طور پر ابتدائی مرحلے میں تنہائی اختیار کیے تھے، لیکن بعد میں آپ نے کچھ حصہ تنہائی کا بھی رکھا تھا، اور جو ہے نا باقی حصہ جو ہے نا لوگوں میں بھی، گھر والوں میں، صحابہ میں وغیرہ وغیرہ بھی گزارا کرتے تھے. تو لہٰذا ایک راہ طریقت چلنے والے کے لیے چاہیے کہ ابتدا میں جو ہے نا وہ تنہائی کے راستے کو اختیار کرے، گوشہ نشینی کو اختیار کرے، اور جب ایک مقام پر پہنچ جائے تو اس وقت لوگوں میں بھی رہے اور اپنے فارغ اوقات کو نکال کر تنہائی کو بھی کیا کرے؟ کچھ وقت تنہائی کے لیے بھی کیا کرے؟ متعین کرے. بہرحال تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا یہ سلسلہ جاری رہا کہ کھانے پینے کے لیے جو ہے نا کچھ ساز و سامان لے کر غار حرا میں چلے جاتے تھے، اور جو ہے نا وہاں پر جا کر اللہ کی عبادت و ریاضت میں مصروف رہا کرتے تھے. اب جو ہے نا اس سے ایک بات واضح طور پر یہ معلوم ہوتی ہے کہ کھانے پینے کے لیے کچھ چیز لے جانا، کھانے پینے کے لیے کوئی چیز لے جانا، یہ نبوت کے خلاف نہیں ہے، توکل کے خلاف نہیں ہے، اللہ پر بھروسے کے خلاف نہیں ہے. توکل کے معنی یہ ہے کہ پہلے اسباب کو اختیار کرو، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو. پہلے اسباب کو اختیار کرو، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو. اسباب کچھ بھی اختیار نہیں کیے، خالی ڈائریکٹ اللہ پر بھروسہ کر رہے ہیں، تو یہ توکل کی جو ہے نا تعریف میں اگرچہ کہ آتا ہے، لیکن یہ عوام اس کو اپنا نہیں سکتی، وہ اللہ والوں کا معاملہ ہے، وہ اللہ والوں کا معاملہ ہے. تو جو ہے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم توشہ پانی وغیرہ لے جایا کرتے تھے،
تو اس میں اس بات کی تعلیم ہے کہ اگر کوئی جو ہے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کے لیے توشہ وغیرہ لے جا رہے ہیں تو یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات بے نیاز ہے اور بندہ محتاج اور نیاز مند ہے۔ اللہ کی ذات بے نیاز ہے، بندہ کیا ہے؟ ضروریات زندگی کا محتاج ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں نیاز مندانہ حیثیت سے پیش ہونا یا اللہ کی بارگاہ میں محتاجانہ حیثیت سے پیش ہونا بھی ایک عبادت ہے۔ محتاجانہ حیثیت سے پیش ہونا بھی ایک عبادت ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں اللہ کی عبادت کے لیے جاتے تھے تو ایک نیاز مندانہ اور محتاجانہ انداز میں جو ہے نا آپ کیا کرتے تھے؟ کھانا پانی وغیرہ کو لے جایا کرتے تھے۔ تو لہٰذا اس کے بعد جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سلسلہ جو ہے جاری رہا۔ اس کے بعد ایک شب جو ہے نا، ایک رات جو ہے جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے غار حرا میں تشریف لائے۔ ایک رات جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے نا غار حرا میں تشریف لائے۔ تشریف لا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے سلام کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے سلام کیا، سلام کر کے کہا کہ اقرأ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے۔ میں یہاں ایک بہت باریک بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، ذرا غور سے سماعت فرمائیے کہ انہوں نے کہا، کیا کہا جبریل علیہ السلام نے؟ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیے، اقرأ پڑھیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا بقاری، میں پڑھنے والا، ما انا بقاری، کہ اس کے ما انا بقاری جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اس کے دو معنی ہے۔ اس کے کیا ہے؟ دو معنی ہے۔ ایک معنی تو یہ کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں، یعنی مجھے پڑھنا نہیں آتا، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ دوسرے معنی یہ ہے کہ میں پڑھ نہیں سکتا، میں پڑھ نہیں سکتا۔ ایک معنی تو کیا ہے؟ میں پڑھنے والا نہیں ہوں، اس میں ایک ہی مفہوم نکلتا ہے کہ مجھے پڑھنا لکھنا نہیں آتا، لیکن دوسرے معنی یہ ہے کہ میں پڑھ نہیں سکتا، میں پڑھ نہیں سکتا۔ پڑھ نہیں سکتا میں دو معنی بھی آتے ہیں، ایک تو یہ کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا یا کسی اور وجہ سے فی الوقت میں پڑھ نہیں سکتا، کسی اور وجہ سے میں فی الوقت پڑھ نہیں سکتا، یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں دوسرے معنی ہی مراد ہیں کہ یعنی میں فی الوقت پڑھ نہیں سکتا، میں فی الوقت جو ہے نا پڑھ نہیں سکتا۔ تو بتلانا یہ مقصود ہے۔ یہ نکل اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اقرأ پڑھیے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، تو اس کے دو معنی ہیں، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، یعنی میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔ دوسرے معنی یہ ہے کہ میں پڑھ نہیں سکتا، میں پڑھ نہیں سکتا، اس میں دو معنی ہیں۔ پڑھ نہیں سکتا کا مطلب یہ ہے کہ مجھے پڑھنا لکھنا نہیں آتا، ایک معنی تو یہ ہے۔ دوسرے معنی یہ ہے کہ کسی اور وجہ سے میں یہاں فی الوقت پڑھ نہیں سکتا، کسی اور وجہ سے میں فی الوقت پڑھ نہیں سکتا۔ تو یہاں اسی معنی کو لیا جائے گا، کون سے معنی کو؟ کہ میں فی الوقت پڑھ نہیں سکتا، فی الوقت پڑھ نہیں سکتا۔ کیوں؟ میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، یہ کیوں نہیں کہہ رہے ہیں؟ یہ معنی کیوں نہیں لیں گے؟ اگرچہ کہ بہت سے لوگوں نے لیا ہے اس کے معنی، کیا ہے؟ میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، یہ معنی بہت سے لوگوں نے لیا ہے، لیکن بہتر معنی جو ہے وہ کیا ہے؟ کہ میں پڑھ نہیں سکتا کسی وجہ سے۔ تو وجہ کیا ہے میں انشاءاللہ بتلاؤں گا کہ میں پڑھ نہیں سکتا کسی وجہ سے، میں پڑھ نہیں سکتا، یہ معنی لینا ہے۔ کیوں؟ پڑھنا لکھنا نہیں جانتا معنی کیوں نہیں لینا؟ پڑھنا لکھنا میں نہیں جانتا یہ معنی کیوں نہیں لیے جائیں؟ اس لیے نہیں لیے جائیں گے کہ وہاں جبریل علیہ السلام کوئی تحریر لا کر نہیں دیے تھے، کوئی ایسا کتاب ورق پر لکھ کر لا کر نہیں دیے تھے کہ جو ہے نا آپ دیکھ کر کہیں کہ میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، بلکہ جبریل علیہ السلام بول رہے تھے میں زبان سے جو بول رہا ہوں وہ تم کیا کرو؟ وہ آپ پڑھیے۔ تو زبان سے، ایک آدمی کی زبان سے سن کر جو ہے نا بولنا، یہ ان پڑھ آدمی بھی بول سکتا ہے۔ ایک ان پڑھ آدمی جو ہے نا زبان سے سن کر جو ہے نا، ایک ان پڑھ آدمی ہے، اگر میں اس سے کہوں کہ یہ پڑھو، وہ جیسا جیسا میں زبان سے دہراتا جاؤں وہ بھی دہراتا جائے گا۔ تو لہٰذا ان پڑھ آدمی بھی زبان سے جو ہے نا پڑھ سکتا ہے، زبان سے دہرا سکتا ہے سامنے والے کی بات سن کر۔ تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نہیں دہرا سکتے؟ اگر ولو بالفرض وہی معنی مان لیا جائے، کون سے معنی؟
کون سے معنی؟ میں پڑھ نہیں سکتا یعنی میں پڑھنے والا نہیں ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا، اگر یہی معنی مراد لیے جائیں تو بھی کیا ہے معلوم ہے، یہ معنی اس وقت صحیح ہوتے جبکہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کوئی تحریر لا کر دیتے اور کہتے کہ اس کو پڑھو، تو حضور فرماتے کہ جو ہے نا مجھے پڑھنا نہیں آتا، تو بات پھر بھی جمنے والی تھی، لیکن جبریل زبان سے کہہ رہے ہیں پڑھو، اور جو جبریل کہہ رہے ہیں وہ حضور کو پڑھنا ہے، تو اس کے لیے پڑھنا آنا ضروری نہیں ہے۔ ایک نہیں پڑھنے والا آدمی بھی، بغیر پڑھا لکھا آدمی بھی زبان سے سنی ہوئی بات کو دہرا سکتا ہے، تو لہذا یہاں یہ معنی مراد دینا اتنا زیادہ مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ تو پھر دوسرے معنی جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ میں پڑھ نہیں سکتا، لا علمی کی وجہ سے نہیں، پڑھنے لکھنے نہیں آتا اس وجہ سے نہیں، بلکہ کسی اور وجہ سے کیا ہے معلوم، میں پڑھ نہیں سکتا۔ وہ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے جبریل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ نہیں سک رہے ہیں؟ وہ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ نہیں سکتا ہوں میں، یہ فرما رہے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب تک جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنی اصلی صورت میں نہیں دیکھا تھا، ان کی اصلی صورت میں نہیں دیکھا تھا، تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم اصلی صورت میں آ گئے تھے، اور پھر وحی کے انوار و تجلیات کو دیکھ کر اچانک جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کا آ جانا، پھر وہ وحی کے انوار و تجلیات کو دیکھنا اور وہ کیفیات کو دیکھنے کی وجہ سے، اچانک دیکھنے کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج مبارک میں ایک خوف، ایک ہیبت کی کیفیت طاری ہو گئی تھی، خوف اور ہیبت کی کیفیت کیا ہو گئی تھی؟ طاری ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ فرما رہے تھے کہ میں نہیں پڑھ سکتا، میں پڑھ نہیں سکتا، یہ اس لیے فرما رہے تھے، اس وجہ سے نہیں کہ میں ان پڑھ ہوں وغیرہ نہیں، میں پڑھ نہیں سکتا اس لیے فرما رہے تھے کہ اس وقت اللہ کے انوار و تجلیات، وحی کا وزن، وحی کی جو کیفیات تھی، اور جبریل امین غیر معمولی طور پر اپنی اصلی صورت میں آ گئے تھے، اور جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کبھی نہیں دیکھا تھا، اچانک جبریل امین کا آنا، پھر وحی کے انوار و تجلیات کو دیکھنا، یہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک عام انسان کسی چیز کو کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا، اچانک کوئی چیز سامنے آ جائے تو پھر جو ہے نا آدمی کی فطری طور پر آدمی کیا ہوتا ہے، تھوڑا خوف زدہ ہو جاتا ہے، تو بشری تقاضے کے مطابق۔ تو اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اچانک جبریل امین کو آتے ہوئے دیکھے اور وحی کے انوار و تجلیات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا، تو ذرا ایک خوف اور دہشت کی کیفیت طاری ہو گئی، جس کی وجہ سے آپ نے فرمایا میں نہیں پڑھ سکتا، فرمایا میں پڑھنے والا ان پڑھ ہوں، یہ نہیں فرمایا، اس کے معنی یہ نہیں لگا میں پڑھ نہیں سکتا، کیوں؟ یہ جو خوف اور دہشت کی جو ہے نا کیفیت اس پر طاری ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے میں پڑھ نہیں سکتا۔ چنانچہ اسی مفہوم کی تائید میں دوسری روایتوں میں آتا ہے کیف اقرأ، میں کیسے پڑھوں، میں کیسے پڑھوں، جبکہ جو ہے نا کیفیت یہ معاملہ، یہ خوف و دہشت کا معاملہ ایسا ہے۔ تو ما انا بقاری کا ترجمہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں، ان پڑھ ہوں، یہ ترجمہ نہیں کرنا چاہیے، میں پڑھ نہیں سکتا، کیوں؟ وہ جبریل امین کو خلاف عادت دیکھنے کی وجہ سے اور وحی کے انوار و تجلیات کو دیکھنے کی وجہ سے ایک کیفیت جو طاری ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے میں فی الوقت پڑھ نہیں سکتا۔ اب آگے آئیے جو ہے نا بتاتا چلوں میں کہ اس کے بعد جبریل امین نے ان سے کہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ پڑھیے، پہلی مرتبہ کہا تو حضور نے فرمایا ما انا بخاری، میں پڑھ نہیں سکتا۔ تو جبریل امین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا کر اچھی طرح دبا کر چھوڑ دیا، پہلی مرتبہ دبا کر چھوڑ کے پھر فرمایا، پھر کہا جبریل امین نے کہ اقرا، پڑھیے، تو حضور نے پھر وہی فرمایا ما انا بخاری، میں پڑھ نہیں سکتا۔ پھر جبریل امین نے جو ہے نا حضور کو اچھی طرح دبا کر پھر چھوڑ دیا، پھر فرمایا کہ جو ہے نا اقرا، پڑھیے، تو حضور نے وہی جواب دیا ما انا بخاری۔ اس کے بعد پھر تیسری مرتبہ جبریل امین نے جو ہے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف دبایا، اس کے بعد جو ہے نا چھوڑ دیا، چھوڑنے کے بعد جو ہے نا پھر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ چنانچہ اس سورت کی 5 آیتیں جو ہے نا جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھوائی۔ تو یہ پہلی 5 آیتیں تھیں، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوئی۔ جو سب سے پہلی جو وہی نازل ہوئی وہ سورہ علق، یعنی 30ویں پارے میں جو سورہ علق ہے، جو سورہ اقرا سے بھی جس کو جانا جاتا ہے، تو اس کی ابتدائی 5 آیتیں جو ہے نا سب سے پہلے نازل ہوئی۔ دیکھیے ذرا ایک مثال میں آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خوف اور دہشت کی جو کیفیت طاری ہوئی وہ کیوں ہوئی؟
اس وجہ سے کہ قرآن ایک وزنی کلام ہے، قرآن ایک وزنی کلام ہے، معمولی قول نہیں ہے، معمولی کلام نہیں ہے، اللہ کا تعالیٰ کا ایک وزنی کلام ہے۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، کہ ہم آپ پر ایک وزنی کلام نازل کریں گے۔ تو اس کلام کا وزن یہ ہوتا تھا، کلام الہی کا وزن یہ ہوتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی اونٹ پر تشریف فرما ہوتے اور اس وقت وحی نازل ہوتی تو وحی کے وزن سے، اس کے بوجھ سے اونٹ بیٹھ جاتا تھا۔ اور جو ہے نا کبھی سخت سردی کے موسم میں وحی الہی نازل ہوتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پسینہ پسینہ ہو جایا کرتی۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری مانڈی پر آرام فرما رہے تھے، اس دوران وحی نازل ہوئی تو مجھے ایسا وزن محسوس ہوا مانڈی پر کہ میں سمجھنے لگا کہ میری مانڈی چورا چورا ہو جائے گی۔ تو اس وحی کے وزن اور اس کی بوجھ اور اس کی جو ہے نا انوار تجلیات کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیر معمولی طور پر چونکہ دیکھے تھے تو اس وجہ سے کیا ہو گیا، آپ پر ایک خوف کی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ اس وجہ سے آپ نے فرمایا کہ میں پڑھ نہیں سکتا۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے نا معاملہ، موسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں تذکرہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جب معجزہ عطا فرمانا چاہا تو موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا زمین پر ڈال دو۔ عصا جو لکڑی پکڑ کر موسیٰ علیہ السلام چلتے تھے، اپنا عصا زمین پر ڈال دو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جو ہی عصا زمین پر ڈال دیا، ڈالتے ہی وہ بڑا سانپ بن گیا۔ تو چونکہ پہلی مرتبہ انہوں نے سانپ کو دیکھا تھا تو وہ بھاگنے لگے موسیٰ علیہ السلام، فطرت انسانی کے طور پر، کیونکہ نہیں دیکھے تھے پہلی مرتبہ، یہ واقعہ پہلی مرتبہ دیکھنے میں آیا تھا تو بتقاضۂ بشریت جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کیا کرنے لگے، بھاگنے لگے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اقبل ولا تخف انک من الآمنین، کہ اے موسیٰ ادھر آ جاؤ، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں ہے بلکہ آپ امن و امان میں ہیں۔ تو اسی طرح تقاضۂ بشری کے مطابق جو ہے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر معمولی حالات دیکھے تو تھوڑا سا خوف و دہشت طاری ہو گیا۔ بہرحال وہ 5 آیتیں جو ہے نا نازل ہوئی، کس میں؟ غار حرا میں، سورہ اقرأ بسم ربک الذی کی جو ہے نا 5 آیتیں، ما لم یعلم علم الانسان، اقرأ بسم ربک الذی سے علم الانسان ما لم یعلم تک 5 آیتیں غار حرا میں نازل ہوئی۔ تقریباً علماء کا، تقریباً صحابہ اور مفسرین اور ائمہ کا جو ہے نا یہی قول ہے کہ پہلے جو 5 آیتیں نازل ہوئی یہی ہیں، پہلی جو 5 آیتیں نازل ہوئی یہی ہیں غار حرا میں۔ اب بعض نے یہ کہا ہے کہ سورہ مدثر کی ابتدائی آیتیں ہیں، یا ایھا المدثر وغیرہ، قم فانذر وربک فکبر، یہ جو ہے نا بعض لوگوں نے کہا ہے کہ پہلی سورہ مدثر کی آیتیں جو ہے نا پہلی آیتیں ہیں جو نازل ہوئی ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے پہلی سورت ہے جو نازل ہونے والی ہے، لیکن یہ تمام چیزیں غلط نہیں ہیں۔ اس کی جو ہے نا اس کی تطبیق، اس کی تفصیل اس طرح ہے کہ بغیر کسی قید کے، بغیر کسی اعتبار کے، بالکلیہ طور پر سب میں پہلی آیتیں نازل ہونے والی 5 آیتیں اقرأ بسم ربک الذی کی ہی ہیں۔ اس کے بعد جب یہ 5 آیتیں نازل ہوئی تو اس کے بعد 2.5 تا 3 سال تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنا بند ہو گئی۔ 2.5 تا 3 سال تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنا بند ہو گئی۔ اس کے بعد جب وحی آئی تو سورہ مدثر کی آیتیں نازل ہوئی کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، یہ آیتیں نازل ہوئی۔ تو یہ آیتیں بھی دوسری مرتبہ جب وحی نازل ہوئی اس اعتبار سے پہلی ہے، اس اعتبار سے پہلی ہے۔ تو جو لوگ مدثر کی، سورہ مدثر کی آیتوں کو پہلے کہتے ہیں، ان کا معاملہ یہ، ان کی تعلق سے وضاحت یہ ہے کہ یہ مدثر کی آیتیں وہی 3 سال تک رکنے کے بعد جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو پہلی جو آیتیں نازل ہوئی وہ سورہ مدثر کی ہیں، لیکن 5 آیتیں پہلے نازل ہو چکی تھی۔ اب رہا جو لوگ سورہ فاتحہ پہلی سورت ہے جو کہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مکمل سورت جو پہلے نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہے، اس سے پہلے کوئی سورت مکمل نازل نہیں ہوئی تھی، ہر سورت کی چند آیتیں نازل ہوئی تھی۔ سورہ اقرا کی بھی آیتیں نازل ہوئی تو 5 آیتیں نازل ہوئی تھی، سورہ مدثر کی بھی آیتیں نازل ہوئی تو چند آیتیں نازل ہوئی تھی، لیکن مکمل سورت جو پہلے نازل ہوئی ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ تو پہل سورہ فاتحہ کی پہل مکمل ہونے کی حیثیت سے، اور سورہ مدثر کی پہل وہ وہی رک کر شروع ہونے کے بعد سے ہے، اور سورہ اقرا کی جو 5 آیتیں ہیں وہ علی الاطلاق بغیر کسی قید کے، بغیر کسی اعتبار کے سب میں پہلے نازل ہونے والی وہ 5 آیتیں۔ یہ باتیں وضاحت ہے جو ہے نا۔ اس کے بعد جو ہے آگے چلیں، جب یہ آیتیں 5 نازل ہوئی تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو ہے نا زمین پر پیر مارا وہاں پر تو چشمہ نکل پڑا۔ تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وضو کیا، ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہے، حضور علیہ وسلم ان کو دیکھتے رہے۔
اس کے بعد جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وضو فرمایا اور جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے امامت فرمائی. ان کے پیچھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی. 2 رکعت نماز ادا فرمائی. تو توحید کا درس دینے کے بعد، وحی کے نازل ہونے کے بعد سب سے پہلی جو عبادت تھی وہ کیا تھی؟ نماز. تو اس سے نماز کی اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے کہ ایمان اور وحی کے بعد سب میں معزز چیز اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ نماز. جبریل امین ابھی وحی لائے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ابھی ظاہر ہوئی ہے، ابھی ظاہر نبی تو پہلے سے ہی تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی تو پہلے ہی سے تھے، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جبکہ آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان سے ابھی ان کا پتلا بھی نہیں بنا تھا. لیکن نبوت کا ظہور اور وحی کی ابتدا کب ہوئی؟ وہ حضور اکرم یا غار حرا میں ہوئی. اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی. اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی. تو بہرحال میں بتاتا چلو آگے انشاءاللہ بیان کروں گا میں. تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہی جس وقت نازل ہوئی وہ کون سا مہینہ تھا؟ وہ کون سا مہینہ تھا؟ علماء اکرام جو ہے نا اس کے متعلق 2 باتیں بیان فرماتے ہیں. ایک بات تو یہ کہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ جس دن وہی نازل ہوئی وہ دوشنبہ یعنی پیر کا دن تھا. وہ کیا تھا؟ پیر کا دن تھا. اس بات میں کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے. لیکن مہینے کے بارے میں اختلاف ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہی جو نازل ہوئی ہے وہ 8 ربیع الاول کو نازل ہوئی ہے. وہ 8 ربیع الاول کو نازل ہوئی ہے. اگر 8 ربیع الاول کو نازل ہوئی ہے تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 40 سال کی ہوگی. حضور کی ولادت کے تعلق سے ایک قول یہ ہے کہ آپ 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. ایک قول یہ بھی ہے کہ حضور کی پیدائش 8 ربیع الاول کو ہوئی. اگر اس قول کے حساب سے 8 ربیع الاول کے قول کے حساب سے دیکھا جائے تو 8 ربیع الاول کو کیا ہوا؟ آپ پر وہی نازل کی گئی پہلی مرتبہ. تو مکمل 40 سال ہو گئے. اگر 12 ربیع الاول کو پیدا ہونے کا جو قول مشہور ہے، حضور کے 12 ربیع الاول کو پیدا ہونے کا جو قول مشہور ہے، اس حساب سے دیکھیں تو 40 سال کے لیے ابھی کچھ 4-5 دن کیا تھے؟ باقی تھے. 4 دن کیا تھے؟ باقی تھے. یہ کب ہے؟ 8 ربیع الاول کے قول کا پہلی وہی جو نازل ہوئی ہے 8 ربیع الاول کو. یہ جو ہے نا قول ہے. اور ایک دوسرا قول کیا ہے؟ رمضان 17 رمضان کو پہلی وہی نازل ہوئی ہے. 17 رمضان کو پہلی وہی نازل ہوئی ہے. تو اس حساب سے دیکھا جائے تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال 6 مہینے تھی. رمضان کا اگر قول آپ لیں گے، رمضان میں اگر وہی نازل ہوئی ہے پہلی وہی 17 رمضان کو نازل ہوئی ہے، اگر یہ کہیں گے تو حضور کی عمر اس وقت 40 سال 6 مہینے کی تھی. اگر 8 ربیع الاول کو مراد دیں گے تو پھر جو ہے نا اس وقت تقریباً آپ کی عمر 40 سال کی تھی. اور رمضان کا قول ہی زیادہ معتبر ہے. رمضان کا قول ہی زیادہ معتبر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو کی وہی نازل ہوئی ہے، جس وقت آپ غار حرا میں اعتکاف میں تھے، وہ جو ہے نا 1 مہینے تک رمضان میں ہی اعتکاف فرمایا کرتے تھے. غار حرا میں آپ جو اعتکاف فرماتے تھے وہ رمضان ہی میں فرمایا کرتے تھے. اور اس وقت جو آپ نے اعتکاف رکھا تھا پورا رمضان کا مہینہ غار حرا میں اعتکاف فرمایا تھا. تو اس حیثیت سے جو وہی نازل ہونے کا جو قول 17 رمضان کا ہے وہ زیادہ مضبوط ہے. علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کو اختیار فرمایا. تو بہرحال 2 باتیں بھی ہیں، 8 ربیع الاول کی بھی ہیں، 17 رمضان کی بھی ہیں. 17 رمضان کا جو قول ہے وہ زیادہ مضبوط ہے. تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کیا تھی؟ 40 سال 6 مہینے تھی. 40 سال 6 مہینے کی تھی. تو بہرحال جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو ہے نا پیر مارا، چشمہ نکلا، وضو کیا، نماز ادا ہو گئی. تو نماز ادا ہونے کے بعد جو ہے نا وہ اب یہاں ایک سوال جو ہے یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کب فرض ہوئی؟ 5 وقتہ نمازیں معراج میں. 5 وقتہ نمازیں معراج کے واقعے کے بعد جو ہے نا فرض ہوئی. معراج میں تحفہ ملا، اس کے بعد 5 وقتہ نمازیں فرض. لیکن اس سے پہلے کون سی نمازیں فرض تھی حضور پر؟ اس سے پہلے کون سی نمازیں فرض تھی؟ تو جو ہے نا اس بارے میں جو ہے نا علماء کے اقوال جو ہے 2 ہیں. ایک تو جو ہے یہ ہے کہ کوئی نماز آپ پر فرض نہیں تھی. کوئی نماز جو ہے نا آپ پر فرض نہیں تھی. ہاں اپنے طور پر جو ہے نا آپ خود نماز پڑھ لیتے تھے، مگر جو ہے قیام اللیل جو رات کی نماز تھی وہ آپ پر فرض تھی.
علماء کا ایک قول یہ ہے کہ 5 وقتہ نمازیں فرض ہونے سے پہلے کوئی نماز آپ پر فرض نہیں تھی، جو نمازیں آپ اپنی طور پر نمازیں پڑھ لیا کرتے تھے، لیکن رات کی نماز جو ہے نا یہ کیا تھی آپ پر فرض تھی، قیام اللیل، جس کا تذکرہ سورہ مزمل میں ہے کہ قم اللیل الا قلیلا، کہ آپ رات میں قیام فرمائیے، رات کے کچھ حصے میں کیا کیجیے آپ قیام فرمائیے۔ بعض لوگوں کا قول ہے کوئی نماز فرض نہیں تھی لیکن سوائے رات کی نماز کے۔ بعض لوگوں کا قول یہ ہے کہ جو ہے نا صبح کی فجر کی 2 رکعت، فجر کے وقت میں 2 رکعت، اور جو ہے نا عصر کے وقت میں 2 رکعت کیا تھی فرض تھی۔ اس کے بعد میں رات کی نماز بھی کیا کر دی گئی فرض کر دی گئی۔ فجر کے وقت بھی 2 رکعت اور عصر کے وقت 2 رکعت تھی، لیکن بعد میں رات کی نماز کیا کر دی گئی فرض کر دی گئی۔ لیکن یہ تمام نمازیں تو پڑھا کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جب معراج ہوئی اور 5 وقتہ نمازیں فرض ہوئی تو تمام کی فرضیت کیا ہو گئی، دیگر نمازوں کی فرضیت ختم ہو گئی اور اب 5 وقتہ نمازوں کی فرضیت کیا ہو گئی باقی رہ گئی۔ تو بہرحال عزیزان محترم، جب یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ 5 آیتیں نازل ہوئی اور وضو کر کے جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیچھے 2 رکعتیں نماز پڑھ کے جب آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر خوف اور دہشت کا عالم یہ تھا کہ آپ کی کنپھٹیاں کانپ رہی تھی، کنپھٹیوں کا گوشت کیا کر رہا تھا کانپ رہا تھا۔ آپ خوف و دہشت کے عالم میں جو ہے نا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تشریف لائے اور لا کر کہنے لگے زملونی زملونی، یعنی مجھے چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً جو ہے چادر اڑائی۔ اڑانے کے بعد جو ہے نا جب کچھ افاقہ ہوا، یہ کیفیت کچھ ختم ہو گئی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے ایسا جو ہے نا اپنی جان کے چلے جانے کا خوف ہو رہا تھا، مجھے اپنی جان کے چلے جانے کا خوف ہو رہا تھا، یعنی اتنا بڑا نبوت اور رسالت کا بار مجھے ڈال دیا گیا ہے، اتنی بڑی ذمہ داری مجھ پر ڈال دی گئی ہے، تو اس ذمہ داری کے بوجھ سے میں سمجھ رہا تھا کہ کہیں میری جان ہی چلی جائے گی۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسلی دیتے ہوئے فرمائی کہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں فرمائے گا۔ آپ کا تو معاملہ یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، ہمدردی کا معاملہ کرتے ہیں، اور آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے حسن سلوک فرمایا کرتے ہیں، اور آپ جو ہے نا جو آدمی قرضدار ہے اس کے قرض کو ادا کرتے ہیں، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اور ضعیفوں اور کمزوروں کی مدد کرتے ہیں، اور جو آدمی حق پر ہے اس کی کیا کرتے ہیں آپ مدد کرتے ہیں۔ تو آپ کے اخلاق کریمانہ اور آپ کے عمدہ صفات کا یہ حال ہے، تو جو ہستی اس درجے کی ہو اللہ رب العزت کبھی اس ہستی کو مایوس اور جو ہے نا رسوا نہیں فرمائے گا۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تسلی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ اس کے بعد جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دینے کے بعد خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا، پہلی مرتبہ تنہا اپنے بھائی چچازاد بھائی یعنی چچا کے بیٹے ورقہ بن نوفل کے پاس تشریف لے گئی، ورقہ بن نوفل کے پاس تشریف لے گئی۔ کون؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ورقہ بن نوفل کون تھے؟ یہ ورقہ بن نوفل یہ بہت بڑے عالم تھے، یہ بت پرستی سے بیزار آ کر نصرانی عیسائی مذہب کو اختیار کر لیے تھے، اور وہ انجیل جو تھی عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب انجیل نازل ہوئی ہے وہ جو ہے نا عبرانی زبان میں تھی، عبرانی ایک زبان کا نام ہے، عبرانی زبان میں تھی، تو اس کا ٹرانسلیشن کیا کر رہے تھے؟ عربی زبان میں کر رہے تھے، اس کا ٹرانسلیشن کیا کرتے تھے؟ عربی، وہ زبان بھی جانتے تھے عربی بھی جانتے تھے، تو بہت بڑے عالم تھے اس وقت جو ہے نا، وہ بہت بڑے عالم تھے، لیکن اس وقت وہ نابینا ہو گئے تھے، اس وقت وہ بوڑھے بھی ہو گئے تھے، نابینا بھی ہو گئے تھے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے نا جا کر جو ہے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا غار کا جو واقعہ تھا وہ ان کے سامنے سنایا۔ کس کے سامنے؟ جو ہے نا ورقہ بن نوفل، جو آپ کے چچازاد بھائی چچیرے بھائی تھے، ان کے سامنے سنایا۔ سنانے کے بعد جو ہے نا انہوں نے یہی کہا کہ لئن صدقتنی انہ لیاتیہ ناموس عیسیٰ، کہ جو ہے نا اگر تم جو واقعہ سنا رہی ہو اگر وہ سچا ہے، اگر تم سچ بیان کر رہی ہو تو یہ وہی خبر لانے والا فرشتہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آیا کرتا تھا۔ جو تم واقعہ سنا رہی ہو غار حرا کا، اگر وہ سچ ہے تو یہ وہی فرشتہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آیا کرتا تھا۔ تو یہ الفاظ ناموس کے الفاظ ہیں، ناموس۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھتے چلیے، ناموس کہتے ہیں اچھائی کی خبر لانے والے کو ناموس کہتے ہیں، برائی کی خبر لانے والے کو جاسوس کہتے ہیں۔ اچھائی کی خبر لانے والے کو ناموس، برائی کی خبر لانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ جاسوس کہتے ہیں۔ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ وہی ناموس ہے، یہی وہ اچھی خبر لانے والا فرشتہ ہے، کیونکہ جبریل امین انبیاء علیہ السلام کے پاس اللہ کی وحی لایا کرتے تھے، تو لہٰذا وہی خیر ہی خیر ہوا کرتی ہے۔
اچھی ہی اچھی چیز ہوا کرتی ہے تو وہ لانے والے فرشتے کو ناموس کہتے ہیں. تو یہ وہی ناموس ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آیا کرتا تھا. تو اس کے بعد جو ہے نا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے پہلے تو تنہا گئی تھی, اس کے بعد پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس تشریف لے گئی. ورقہ بن نوفل کے پاس تشریف لے گئی اور ورقہ بن نوفل کے پاس جب وہ پہنچی تو جو ہے نا کہنے لگی کہ اے ورقہ بن نوفل, آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیے. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مخاطب ہو کر بول رہی تھی کہ آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیے. عربی میں جو ہے نا عرب میں ایک محاورہ ہے, کوئی بھی چھوٹے آدمی کو کیا کرتے ہیں, بچے کو چھوٹے جو بڑے آدمی کیا کرتے ہیں, کسی بھی بچے کو اپنے سے کم عمر والے کو بھتیجا کہتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ورقہ بن نوفل کا حقیقی بھتیجے کا تعلق نہیں تھا, لیکن وہ ازراہ شفقت جیسے جو ہے نا ہمارے پاس جیسے بابا وغیرہ, اے بابا ادھر آؤ, یہ بچے ادھر آؤ, جس طرح ہمارے پاس کہتے ہیں ایک عام زبان میں, تو عربی میں جو ہے نا اے بھتیجے سے چھوٹے کو جو ہے نا بڑے لوگ مخاطب کرتے ہیں. تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی, لے جا کر کہنے لگی کہ دیکھیے اپنے بھتیجے کی زبان سے خود کیا کیجیے, آپ وہ سارا واقعہ سن لیجیے. تو جو ہے کہ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد سارا واقعہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. تو روایتوں میں آتا ہے کہ فلما سمع کلامہ, غور سے سنیے الفاظ, یہاں غلطی ہو گئی ہے بہت سے لوگوں سے, کہ فلما سمع کلامہ ایقن بالحق واعترف به, یعنی جب انہوں نے ان کے کلام کو سنا, غور الفاظ پر غور کیجئے, جب انہوں نے ان کے کلام کو سنا تو ان کو حق کا یقین ہو گیا. جب انہوں نے ان کے کلام کو سنا تو ان کو حق کا یقین ہو گیا اور انہوں نے حق کا اعتراف کر لیا. انہوں نے حق کا اعتراف کر لیا. کس نے کس کا کلام سنا, کس کو یقین ہوا, کس نے حق کا اعتراف کیا. تو جو ہے نا بعض لوگوں نے یہاں غلط فہمی سے یہ ترجمہ کیا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ورقہ بن نوفل کی بات اور گفتگو کو, تسلی آمیز گفتگو کو سنا, گفتگو کو تسلی والی گفتگو کو, ورقہ بن نوفل کی تسلی والی گفتگو کو حضور نے سنا تو آپ کو حق کا یقین ہو گیا اور آپ نے حق کا اعتراف کر لیا. کس نے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ قول غلط ہے, یہ قول غلط ہے. ورقہ بن نوفل کی وجہ سے حضور کو جو ہے نا حق کا یقین, اپنے نبی ہونے کا یقین نہیں ہوا, ان کے کلام کو سن کر حق کا اعتراف حضور کو نہیں ہوا. یہ ترجمہ بہت سے سیرت نگاروں نے کیا ہے, لیکن یہ ترجمہ بالکل غلط ہے. صحیح ترجمہ یہ ہے کہ جب ورقہ بن نوفل نے سنا, جب ورقہ بن نوفل نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو سنا تو ان کو یقین ہو گیا کہ یہ نبی برحق ہے, ان کو یقین ہو گیا کہ وہ یہ نبی برحق ہے, اور ورقہ بن نوفل نے حق کا اعتراف کیا. وہاں سننے والے, یقین کرنے والے, حق کا اعتراف کرنے والے ذات مصطفیٰ نہیں تھی بلکہ ورقہ بن نوفل تھے. اس بات کو نہ سمجھ کر, عربی کے ضمائر کو نہ سمجھ کر, یہ ضمیر کس طرف لوٹ رہی ہے یہ نہ سمجھ کر بہت سے مورخین نے غلطی کر دی. وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو گئے تھے, خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی تھی, مطلب یہ نہیں تھا کہ حضور کو اپنے نبی ہونے کے بارے میں یا وہ وحی ہونے کے بارے میں کوئی شک اور تردد تھا, اس کو ختم کرنے کے لیے ورقہ بن نوفل کے پاس نہیں لے گئی تھی. وہ خوف و دہشت جو وحی کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری ہوئی تھی, کچھ سکون کی خاطر لے گئی تھی, کچھ سکون کی خاطر لے گئی تھی. ورنہ اپنے نبی ہونے میں اور جبریل نے جو کلام پیش کیا ہے وہ وحی ہونے میں نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شک تھا, نہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شک تھا, بلکہ وہ ورقہ بن نوفل کے پاس اس لیے لے جایا گیا تاکہ جو ہے نا کچھ تسلی ہو جائے, کچھ سکون ہو جائے, یقین پیدا کرنے کے لیے نہیں تھا. ارے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی تھی, جو پہلے آ چکا ہے اس سے قبل کے درس میں, حضور کے فضائل, کرامات اور آپ کے چرچے اور آپ کی جو ہے نا ہستی کو دیکھ کر ہی قبول کی تھی. آپ نے نبوت کی نشانیاں دیکھ کر ہی آپ نے نکاح کا پیغام بھیجا تھا. تو جو خاتون نبوت کی علامتیں حضور میں دیکھ کر جو ہے نا وہ نکاح کا پیغام بھیجی تھی, آج نبوت کے بارے میں شک کیسے ہو سکتا ہے؟ آج خود حضور کی نبوت کے بارے میں شک کیسے ہو سکتا ہے؟ پیغام بھیجتے وقت اس یقین کے ساتھ بھیجی تھی
کہ یہ نبی برحق ہونے والے ہیں، ان کے اندر وہ نشانیاں پائی جاتی ہیں. لیکن پیغام بھیجنے کے بعد، شادی ہونے کے بعد، اتنے سال کے بعد آپ کی نبوت کے بارے میں شک کیسے ہو سکتا ہے؟ تو صحیح ترجمہ یہ ہے کہ جو ہے نا، جب ورقہ بن نوفل نے کلام مصطفیٰ کو سنا تو انہیں حق کا یقین ہو گیا کہ یقیناً یہ نبی برحق ہیں، اس بات کا یقین ہو گیا اور انہوں نے ان کا اعتراف بھی کر لیا. تو آئیے آگے جو ہے نا ورقہ بن نوفل کا جو گفتگو ہے، جو کلام ہے، وہ میں جو بتایا ہوں وہ مفہوم پر واضح طور پر دلالت کر رہی ہے. تو جب یہ سارا واقعہ ورقہ بن نوفل نے کہا تو جو ہے نا ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ وہی جو ہے نا فرشتہ ہے جو آپ کے پاس جو فرشتہ آیا تھا، یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آیا تھا. میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ جو ہے نا تمہاری بشارت ہماری کتابوں میں تورات اور انجیل میں موجود ہے، تمہارے تشریف لانے کی، تمہارے نبی ہونے کی بشارت ہماری تورات اور انجیل میں کتابوں میں موجود ہے. اور جو فرشتہ آیا تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آیا تھا، اور جو ہے نا آپ کو عنقریب جہاد کا حکم بھی دیا جائے گا، جہاد کا حکم بھی عنقریب آپ کو دیا جائے گا. اور انہوں نے ورقہ بن نوفل نے کہا کہ کاش میں اس وقت زندہ رہتا اور طاقتور رہتا جبکہ آپ کی قوم آپ کو اپنے وطن سے نکالے گی، جبکہ آپ کی قوم آپ کو اپنے وطن سے جس وقت نکالے گی، کاش میں اس وقت زندہ رہتا اور توانا مضبوط رہتا تو میں ضرور بضرور آپ کی مدد کرتا، اور اگر رہا تو ضرور کروں گا، مدد کروں گا. تو حضور نے فرمایا اوا مخرجیہم، کیا وہ لوگ مجھے اپنے وطن سے نکالنے والے ہیں؟ کیا میری قوم مجھے اپنے وطن سے نکالے گی؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا ہاں ضرور نکالے گی، کیونکہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جنہوں نے بھی پیغام حق کو پیش کیا قوم کے سامنے، تو قوم نے ہر نبی کو طرح طرح کی تکلیفیں دی، ان کو ان کے مقام سے نکال دیا اور ان کو اپنا وطن عزیز چھوڑنا پڑا. اسی طرح جو ہے نا آپ کو بھی یہ معاملہ آپ کے ساتھ بھی پیش آئے گا. اس کے بعد جو ہے نا یہ واقعات ہونے کے بعد جو ہے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی رک گئی، وحی کا زمانہ رک گیا، وحی آنا بند ہو گئی. تقریباً 2.5 سال تک وحی آنا بند ہو گئی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے جو لذت ملتی تھی، جو حلاوت، جو چاشنی ملتی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے رکنے کے دوران اتنا بے چین ہو جاتے تھے، وحی کے طلب میں، وحی کی چاہت میں، اس کی لذت میں اتنا بے چین ہو جاتے تھے کہ کبھی کبھار آپ پہاڑ پر چڑھ جاتے تھے کہ کہیں وہاں سے گرا کر اپنے آپ کو ختم کر دیں. اتنے بے چین ہو جاتے تھے وحی کے نازل نہ ہونے کی وجہ سے. پہاڑ پر چڑھ کر یہ ارادہ فرماتے کہ میں وہاں سے اپنے آپ کو گرا دوں، لیکن فوراً جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم آ کر کہتے، ظاہر ہوتے اور کہتے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں یقیناً. تو پھر جو ہے نا تسلی دیتے، تو پھر میں وہ ارادے کو تبدیل کر دیتا اور میرے دل کو سکون ہو جاتا. 3 سال کے بعد پھر تقریباً پھر وحی کا سلسلہ جاری ہو گیا. تو عزیزان محترم، جیسا کہ میں نے ابھی بتلایا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں جہاں آپ کی نبوت کا ظہور ہوا اور آپ پر وحی نازل کی گئی، اس کو تاریخ کی اصطلاح میں، شریعت کی اصطلاح میں بعثت کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ بعثت، بے عین سے تے لمبی تا، تو بعثت کہتے ہیں. یعنی غار حرا میں جو فرشتے نے نازل ہو کر آپ کو جو ہے نا وحی، اللہ تعالیٰ کا کلام وحی جو ہے نا وحی آپ پر نازل ہوئی، وحی کی شروعات ہوئی اور وہاں سے آپ کی نبوت کا ظہور ہوا. تو اس وقت کو کیا کہتے ہیں؟ اس چیز کو بعثت کہتے ہیں. 40 سال کی عمر میں یا 40 سال 6 ماہ کی عمر میں آپ کی بعثت ہوئی. یہ جو ہے نا چند باتیں آپ کے سامنے جو ہے پیش کی گئی. اب آئیے جو ہے میں چند اس کے اندر جو ہے چند باتیں آپ کو بتاتا چلوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت جو 40 سال میں عطا کی گئی، وہ کیوں 40 سال کی عمر میں ہی جو ہے نا آپ پر وحی کیوں نازل کی گئی؟ 40 سال کی عمر میں ہی آپ کو جو ہے نا نبوت کے ظاہر کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ اس وجہ سے کہ 40 سال میں انسان جسمانی اور روحانی اعتبار سے مکمل ہو جاتا ہے. جب حضور کی ذات ظاہری اعتبار سے بھی باطنی اعتبار سے بھی پائے تکمیل کو پہنچ گئی، اعلیٰ مقام پر پہنچ گئی، تو اللہ رب العزت نے آپ کو اس وقت وحی کے لیے منتخب فرمایا اور آپ پر وحی کو نازل فرمایا. آپ کی بعثت اس وقت ہوئی. اور جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جو غار حرا میں جا کر پہاڑ میں جا کر غار حرا میں جو عبادت کرتے تھے، آج بزرگان دین اولیاء اللہ جو پہاڑوں میں رہ کر
جنگلات میں رہ کر جو عبادت کرتے ہیں وہ اسی سنت کی تکمیل ہے، اسی سنت پر چلنا ہے، اسی سنت کی پیروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سنت کی پیروی ہے۔ اور دوسری بات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ہی نہیں بیٹھ جاتے تھے، جا کے توشہ وغیرہ لے جاتے تھے، وہاں جا کر عبادت کرتے تھے، پھر توشہ وغیرہ ختم ہونے کے بعد پھر تشریف لاتے تھے اپنے اہل و عیال کے پاس۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ پورے طور پر عبادت میں لگ جانا، اہل و عیال کو چھوڑ دینا، یہ کیا ہے معلوم ہے، بالکل درست نہیں ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے خلاف ہے۔ بعض حضرات سے میں سننے میں آ رہا ہے، حقیقت حال کیا ہے مجھے نہیں معلوم، کہ بعض حضرات رفاعیہ سلسلے وغیرہ میں جا کر جو ہے پورا جو ہی سلسلے سے وہ وابستہ ہو جاتے ہیں، وہ فقیر بن جاتے ہیں، تو وہ سر داڑھی وغیرہ مونچھیں سب مڑا لیتے ہیں، بیوی بچوں کو ترک کر دیتے ہیں، بالکل جو ہے نا ترک اختیار کرتے ہیں، ان کی بیوی بچوں کے حقوق وغیرہ بھی ادا نہیں کرتے۔ اس طرح کی باتیں سننے میں آتی ہیں۔ اگر یہ واقعی حق ہیں تو یہ عمل رسول کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ آپ عبادت کیجئے، ریاضت کیجئے اور تنہائی بھی اختیار کیجئے، لیکن اس میں بیوی بچوں کے حقوق کی حق تلفی نہیں ہونی چاہیے۔ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی شادی کی تھی، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی شادی کی تھی، خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی شادی کی تھی۔ ان بزرگوں نے اللہ کا بھی حق ادا کیا، مخلوق کا بھی حق ادا کیا۔ یہی وہ بزرگوں علیہ دین کی سیرت ہے اور عمل رسول بھی یہی ہے۔ بیوی بچوں کو سب کے حقوق کو ترک کر کے دنیا سے چلے جانا، جنگلوں میں چلے جانا، وہی رہنا، یہ بھوکے مر جائیں، کچھ بھی ہو جائیں، ان کے حقوق ادا نہیں کرنا، یہ نہ عمل رسول ہے نہ عمل اولیاء ہے۔ اس بات کا لحاظ رکھا جائے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو غار حرا میں جو واقعہ درپیش ہوا تھا، جو واقعہ پیش آیا تھا، وہ آ کر سب سے پہلے کس کو بیان فرمائے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کی زوجہ محترمہ تھی۔ تو اس سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر اپنی بیوی یا گھر والے دیندار ہوں تو اپنے ساتھ کوئی واقعات پیش آئے ہیں تو وہ ان کو کیا کر سکتے ہیں؟ بتا سکتے ہیں، ان کو بتا سکتے ہیں، کیونکہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نیک سیرت خاتون تھی، اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جو ہے نا وہ واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان فرمایا۔ اور دوسری بات جو ہے نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ورقہ بن نوفل نے کہا، کیا کہا کہ آپ کی قوم آپ کو جو ہے نا اس سے اپنے وطن سے نکال دے گی، میں کاش اس وقت زندہ رہتا تو آپ کی بھرپور مدد کرتا۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ مخرجیہم، کیا وہ لوگ مجھے اپنے وطن سے نکال دیں گے؟ تو ورقہ بن نوفل کے جو ہے نا قول سننے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وطن سے جدائی کا کچھ احساس پیدا ہو گیا، اپنے وطن سے جدائی کا احساس پیدا ہو کر آپ نے فرمایا کہ بے ساختہ آپ نے فرمایا کیا وہ لوگ مجھے اپنے وطن سے بھی نکال دیں گے؟ تو لہذا اس سے یہ بات بھی جو ہے نا معلوم ہوتی ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو بھی اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے اور وطن سے جدائی ان پر بھی کچھ کسی قدر شاق گزرتی ہے۔ یہ فطرت انسانی ہے کہ انسان کیا کرتا ہے؟ اپنی وطن سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ چند باتیں جو ہے نا آپ کے سامنے جو ہے بیان کی گئی۔ آخر میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں چند باتیں، عرض کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں کہ وحی کے مراتب، یعنی وحی کس طرح جو ہے نا نازل ہوتی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو سب میں پہلے وحی، جیسا کہ میں نے بتلایا کہ وحی نازل ہونے کا سب میں پہلا طریقہ کیا تھا کہ نبوت سے پہلے نیک خواب، اچھے خواب دکھلائے گئے، یہ بھی وحی الہی ہوا کرتے ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ، نبی کا انبیاء کوئی بھی ہو، نبی کا خواب بھی وحی کا درجہ رکھتا ہے، وہاں غلطی کا کوئی احتمال نہیں ہوتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو اسماعیل علیہ السلام کو جو ذبح کیا، کس بنیاد پہ کیا؟ خواب کی بنیاد پر ہی تو کیا تھا، خواب کی بنیاد ہی پر تو کیا تھا۔ تو بہرحال تو نبی کا خواب بھی وحی کا درجہ رکھتا ہے، وہاں کوئی غلطی کا احتمال نہیں ہوتا۔ تو وحی کی ایک مرتبہ، وحی کا ایک مرتبہ کیا ہے؟ انبیاء کا نیک خواب ہوا کرتا ہے، وحی کا ایک مرتبہ۔ اور دوسرا مرتبہ وحی کا جو ہے نا القاء اور الہام، یعنی جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذریعے سے ان کے دل میں کوئی بات ڈال دی جاتی ہے، کوئی بات الہام کر دی جاتی ہے، جیسا کہ خود مگر جبریل علیہ السلام دکھائی نہیں دیتے، جبریل علیہ السلام دکھائی نہیں دیتے، مگر ان کے ذریعے سے ایک بات دل میں ڈال دی جاتی ہے، ایک بات، ایک الہام کیا جاتا ہے، جیسا کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نے میرے دل میں القاء کیا ہے، میرے دل میں یہ بات ڈال دی ہے کہ جو ہے نا کوئی بھی آدمی اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک کہ اس کا رزق جو ہے نا وہ اپنا پورا نہ کر لے۔ جب دنیا میں جب تک اس کا رزق باقی رہے گا وہ مرتا نہیں، بلکہ جب رزق اس کا ختم ہو جاتا ہے تو وہ مر جاتا ہے۔ تو یہ حضور نے فرمایا جبریل نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے۔ تو وحی کا ایک دوسرا طریقہ کیا تھا؟ جبریل دکھائی نہیں دیتے لیکن ان کے ذریعے سے ایک بات دل میں ڈالی جاتی ہے، اس کو القاء اور الہام کہتے ہیں، یہ وحی کا
دوسرا مرتبہ ہے. تیسرا مرتبہ جو ہے نا جو وحی کا یہ ہے کہ جبریل امین کا خود نازل ہونا، اترنا اور آ کر حضور سے کلام کرنا، گفتگو کرنا بشریت کی صورت میں، انسان کی شکل میں. چنانچہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک خوبصورت صحابی رسول تھے، رسول تھے، جب وہ راستے پر چلتے تو عورتیں ان کی دیکھنے کے لیے جو ہے نا اپنے پردوں میں سے جھانکتی تھی، ان کو دیکھنے کے لیے آتی تھی. تو اتنے خوبصورت صحابی رسول تھے. تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم اکثر اوقات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے نا شکل میں نازل ہوا کرتے تھے. تو یہ جبریل امین علیہ السلام تیسرا مرتبہ وحی کا کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بشر کی صورت میں، انسان کی صورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا اور آپ سے کلام کرنا. اور چوتھا جو ہے نا طریقہ مرتبہ جو وحی کا تھا وہ صرف ایک گھنٹی کی طرح آواز آتی تھی. وحی جب نازل ہوتی تھی تو ایک گھنٹی کی طرح جو ہے نا آواز آتی تھی. آواز دوسرے نہیں سمجھ سکتے تھے، لیکن اس وحی کی آواز کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ لیا کرتے تھے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ سلسلۃ الجرف. یہ وحی کا ایک طریقہ تھا کہ وحی کے نازل ہونے کا کہ گھنٹی کی طرح آواز آتی تھی، اس کا مفہوم کوئی اور نہیں سمجھ سکتا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا کرتے تھے. یہ وحی کی صورت سب میں سخت ترین ہوا کرتی تھی. جو ابھی میں نے کہا کہ پیشانی کا پسینہ نکلنا، جانور کا بیٹھ جانا اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے نا مانڈی کا چور چور ہو جانے کا خوف کرنا، یہ تمام اسی صورت میں ہوا کرتی تھی. اور جو ہے چوتھی صورت جو ہے یہ ہے، پانچویں صورت جو ہے نا جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اپنی اصلی صورت میں جس پر اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے وہ صورت میں ظاہر ہونا. یہ صرف 2 مرتبہ ظاہر ہوئے. جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی اصلی صورت میں، یعنی 300 پر تھے، ان کے 300 پر تھے، 300 پروں کے ساتھ اصلی صورت میں 2 مرتبہ صرف جو ہے نا جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوئے. اور جو ہے نا چھٹا جو وحی کا طریقہ ہے وہ آسمانوں پر وحی کا طریقہ ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانوں پر ہو اس وقت جو وحی نازل ہوتی ہے، جو وحی نازل ہوئی وہ آسمانوں پر وحی کے نازل ہونے کا ایک طریقہ ہے. اور 7واں طریقہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا حجاب کے ساتھ پردے میں رہ کر حضور سے کلام فرمانا. اللہ تعالیٰ جس پردے میں رہ کر حضور سے کلام فرمانا، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام فرمایا تھا، اپنے آپ کو ظاہر نہیں فرمایا بلکہ پردے میں رہ کر موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا. تو اسی طرح اللہ رب العزت بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پردے میں رہ کر کلام فرماتا تھا. یہ بھی ایک وحی کا مرتبہ ہے. آخری مرتبہ جس میں صرف ذات مصطفیٰ خاص ہے، جس میں صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کا اپنا دیدار کرواتے ہوئے حضور سے کلام کرنا، اپنا دیدار بھی کرواتے رہنا اور حضور سے کلام بھی فرماتے رہنا. جیسا کہ واقعہ معراج میں اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بارگاہ میں بلایا، دیدار بھی کروایا اور کلام بھی فرمایا. یہ ایسی خصوصیت ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم میں سے کسی کو بھی یہ خصوصیت حاصل نہیں ہے. تو یہ چند کلمات وحی کے مراتب بیان کیے گئے، جو تقریباً 7-8 بیان کیے گئے، یہ وحی کے مراتب ہیں، یہ وحی کے نازل ہونے کے طریقے ہیں. تو یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے بیان کی گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا بیان کیا گیا کہ وحی کا نزول، ظہور، نبوت کا اظہار. یہ واقعات جو ہے نا اس کے جو واقعات ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کیے گئے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے باری اللہ ہمیں حق کہنے، حق سننے اور حق بولنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو کچھ بھی کہا گیا اس کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت اور شرف قبولیت سے نواز، اور اس کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت اور ذریعہ نجات بنا. اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، عزت و عافیت کی زندگی دے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمارا حشر فرما، اور آپ کے دست مبارک سے جامع کوثر پینا نصیب فرما. جنت میں آپ کی غلامی، معیت اور رفاقت نصیب فرما. صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و
سلام تاجدار اے شہنشاہی تم پہ ہردم کروڑو درود و سلام پھول رحمت کے ہر دم لٹاتے رہے پھول رحمت کے ہر دم لٹاتے رہے ہم غریبوں کی بگڑی مناتے رہے ہم غریبوں کی بگڑی مناتے رہے حوض کوثر پہ نہ بھول جانا کہیں حوض کوثر پہ نہ بھول جانا کہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام تاجدار حرم اے شہنشاہی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام عشق سے تیرے معمور سینہ رہے عشق سے تیرے معمور سینہ رہے لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے بس میں دیوانہ بن جاؤں سلطان دی بس میں دیوانہ بن جاؤں سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام تاجدار حرم اے شہنشاہی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ کرم مجھ پر سلطان دی تم پہ